الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم کا موضوع جن قرآن کی نگاہ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ درس میں جنات کے موضوع کو روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں دیکھا، اور آج ہم اسی سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے کہ آج ہماری گفتگو جنات کو بھگانے یا ان کے اثرات کو ختم کرنے یا ان کی شرارتوں سے اور شر سے بچنے کے لیے جو وظائف روایات اہل بیت علیہ السلام میں درج ہیں اس کو ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ سابقہ درس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جنات میں سب سے خطرناک ترین جن کا جو اثر ہے یا جن سے انسان کا متاثر ہونا ہے وہ در حقیقت انسان کا جن کے وسوسوں کا شکار ہو جانا ہے، شیاطین کے وسوسوں کا شکار ہونا ہے۔ یہ سب سے خطرناک ترین ایک امر ہے کہ جس کو روایات اہل بیت علیہ السلام میں اور اسی طرح قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے آج کے دن ہم مصباح الشریعہ میں ایک ذکر آیا ہے، اس کو ہم ابتدا میں پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بقیہ جگہوں پہ جو وارد ہوا ہے اس کو ملاحظہ کریں گے۔ مصباح الشریعہ میں وسوسۃ الشیطان کے نام سے یا الوسوسہ یا حدیث النفس کے عنوان سے ایک روایت ذکر کی گئی ہے، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ اس کا ایک حصہ آپ پہلے مطالعہ کر چکے ہیں کہ جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ وسوسہ قلب کے اوپر ایک حملہ ہے، اور انسان کا قلب اور انسان کے باطن میں عقل و شعور کو اغوا کر لینا ہے، اور پھر گمراہی کے دھڑوں پہ شیطان لگا دیتا ہے۔ اس کے آگے آغاز میں جو روایت کا حصہ ہے وہ آپ پہلے مطالعہ کر چکے ہیں کہ وہ وسوسہ سے متعلق تھا کہ اس کی حقیقت اور شیطان کس طریقے سے حملہ کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے۔ اس کا جو آخری حصہ ہے وہ ان وسوسوں سے بچنے سے متعلق ہے کہ کس طریقے سے ان سے بچ سکیں۔ روایت نے واضح طور پہ کہا کہ وَلَن تَقْدِرَ عَلَى هَذَا وَمَعْرِفَةِ إِتْيَانِهِ وَمَذَاهِبِ وَسْوَسَتِهِ کہ تم اصلاً اس کی قدرت نہیں رکھتے اور اس کے آنے کو پہچان نہیں سکتے، شیطان کے آنے کو، کیونکہ شیطان یعنی وہی شریر جن، اسے شیطان کہتے ہیں، اس کے آنے کو تم نہیں پہچان سکتے، اور وہ جو جن راہوں سے اور طریقوں سے وسوسے تمہارے اندر ڈالتا ہے تم اسے نہیں پہچان پاتے سوائے ایک صورت کے، بدوام مراقبہ تم شدت کے ساتھ کرو، یعنی اپنے باطن کی حفاظت کرو، شدت کے ساتھ اپنے باطن کی حفاظت کرو گے تو یہ ممکن ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جن کے سوار ہونے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، جن زدگی سے ڈرتے ہیں، جادو سے گھبراتے ہیں، جبکہ یہ اتنے گھبرانے والی چیزیں نہیں ہیں۔ سب سے خطرناک ترین چیز وہ شریر جن شیاطین کا شکار ہو جانا ہے، لہٰذا اسی کا اہتمام قرآن کریم نے بھی زیادہ کیا ہے، روایات اہل بیت علیہ السلام نے بھی زیادہ کیا۔ مثلا اگر ایک بندے پہ جن چڑھ بھی جائے وہ کسی اور دوسرے کو کچھ بھی نہیں کہہ پاتا، خود ایک زحمت تکلیف جھیلتا ہے، اگر فرض کریں کہ ایسا ہو جائے۔ یا اسی طریقے سے کسی کو تنگ کرتے ہیں جنات، وہ ایک بندے کو تنگ کرتے ہیں یا چند افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اگر وسوسہ انسان کے وجود میں چھا جائے، شیطان اغوا کر لے، وہ گمراہ کر دے، تو وہ نسلوں کو برباد کر سکتا ہے۔ انسان اس قدر خطرناک ہو جاتا ہے، وہ خود تو ڈوبتا ہی ڈوبتا ہے، گمراہ ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ انسانی معاشروں کے اندر گمراہیوں کو پھیلا کے ائمۃ الکفر والنفاق بن جاتا ہے۔ اس لیے وسوسے سے انسان کو گھبرانا چاہیے۔ لہٰذا آپ قرآن کریم میں مطالعہ کریں، جن زدگی سے اللہ کی بارگاہ میں پناہ نہیں مانگی گئی، لیکن وسوسوں سے خناس کے بارگاہ الہی میں پناہ مانگی گئی ہے، سورۃ الفلق و سورۃ الناس۔
لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک مطلب ہے، اس لیے اس کو سنجیدگی سے ہم لیں کہ وسوسے کو بھگانے کا روایات اہل بیت علیہ السلام نے ان جنات کے اثرات کا کیا وظیفہ ہے، ان شریر جنوں کے شر سے بچنے کا وظیفہ کیا ہے. تو پہلا وظیفہ بیان کیا ہے بدوام المراقبہ. یہ ایک ترتیب سے نوٹ کرتے جائیں، یہ 18-20 نکات تقریباً بن جاتے ہیں بچنے کے طریقے. پہلا ہے مراقبہ، اپنے قلب کو شیاطین کے حوالے ہی نہ ہونے دے. دوسرا ہے والاستقامت علی بساطۃ الخدمت وہیبۃ المطلع، کہ انسان جو ہے وہ اپنے خدمت کے امور کو پھیلا دے استقامت کے ساتھ، یعنی راہ حق کے اوپر استقامت کے ساتھ خدمت خلق کرتا رہے، مشغول اپنی زندگی کو مثبت امور میں کر لے. ہم یہ ایک نوع کہہ سکتے ہیں کہ اپنے امور کو مثبت امور میں مشغول کر دے. دوسرا طریقہ. تیسرا طریقہ ہے ہیبۃ المطلع، یعنی وہ جو اطلاع رکھنے والی ذات ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اس کی ہیبت کو اپنے وجود میں اجاگر کرے. نمبر 4 وکثرت الذکر، قلب میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرے، کیونکہ ذکر کی حقیقت ہی قلبی ہے، یعنی قلب میں انسان کا اللہ کی طرف توجہ کرنا. یہ توجہ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ ذکر. کثرت الذکر. اب یہ ہمارے پاس 4 طریقے آگے، پھر آگے روایت میں آیا وَأَمَّا الْمُهْمِلُ لِأَوْقَاتِهِ، فارغ اوقات انسان کے، محمل یعنی جس میں کوئی کام کاج نہیں ہے، بے معنی انسان بیٹھا ہوا ہے. محمل غافل یا انسان کا فارغ وقت، فراغت کے جو اوقات ہیں فَهُوَ صَيْدُ الشَّيْطَانِ، وہ شیطان کے پھندے ہیں. اس حدیث کو اہمیت کے ساتھ ہم اپنے وجود کے اندر حفظ کر لیں. اما المحمل لأوقاتہ، جو اپنے اوقات میں فارغ رہتا ہے، فَهُوَ صَيْدُ الشَّيْطَانِ، یہ فراغت شیطان کا کیا ہے؟ جال ہے. شیطان کا ایک ایسا جال ہے، اس میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں خود بھی ہم یہی کام کریں گے، فارغ نہ رہیں. اور اسی طریقے سے اگر کسی کی تربیت، اولاد کی تربیت کرنی ہے یا کسی ادارے میں افراد کی تربیت کرنی ہے، تو تربیت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ اسے فارغ نہ ہونے دیں. بستر پہ لیٹے تو سو جائے. اگر فارغ وقت یہ شیطان، پھر صید الشیطان، آپ نے خود ہی شیطان کے پھندے لگا کے شیطان کے حوالے اسے کیا. وہ تو یہ شکوہ کرے گا کہ مجھے آرام کا موقع ہی نہیں ملتا، مجھے سکون سے بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. آپ اسے چاہیں، ہم چاہتے ہی ہیں کہ یہ موقع نہ ملے، کیونکہ جو آپ موقع چاہ رہے ہیں وہ صید الشیطان ہے، وہ تو شیطنت کے اوپر ابھر آئے گا. پھر خصوصاً آج کے دور میں موبائل انسان کے ہاتھ میں ہو تو خناس تو اس کے اندر بھرا ہوا ہے. انسان کے اندر شہوات غلبہ حاصل کیے ہوئے ہیں، اور وہ ایک ایسی عمر کے تقاضے میں ہے کہ جہاں پہ غلبہ شہوت کی بنیاد پہ انسان گر جاتا ہے. لہٰذا وہ شیطان کے پھندوں میں کیسے نہیں پھنسے گا. انسان اپنی زندگی کے تجربات بھی اس حوالے سے رکھتا ہے کہ وہ اسی وقت شکار ہوا گناہوں کا کہ جب اس نے اپنے آپ کو فراغت میں پایا. مشغولیت میں انسان کی توجہ بٹی رہتی ہے، یکسوئی کے ساتھ کنسنٹریشن ایک طرف بنتی ہی نہیں ہے انسان کی. لہٰذا اس حدیث کے ٹکڑے کو تبلیغ کے نقطہ نظر سے زیادہ پھیلانا چاہیے کہ فراغت ایک نوع جرم کی صورت اختیار ہو جاتی ہے. وہ چیز جو صید الشیطان ہو وہ ایک نوع قابل مذمت چیز ہے. اسی طرح ہمارے ہاں صحیح سند روایات ہیں، ان اللہ عز وجل یبغض العبد النوام الفارغ، اللہ عز وجل کو شدید نفرت ہے اس بندے سے کہ جو زیادہ کثرت سے سوتا اور فارغ پڑا رہتا ہے. کثرت سے سونے والا اور فارغ پڑا، یعنی کثرت سے سونا اس قدر قابل مذمت چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو اس بندے سے نفرت ہے. یعنی جو یہ صفت، گویا کہ اس صفت سے اصل میں نفرت ہے، اس صفت کی وجہ سے بندے کے اوپر حرف آتا ہے. یا اسی طرح ہماری کتب میں اور روایت میں وارد ہوا ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، اس کی جوانی سے متاثر ہوئے، یعنی بھرپور جوانی تھی. بھرپور جوانی یعنی بھرپور انرجی اور قوت کا ایک خزانہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کیا کرتا ہے کام؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کرتا. فرمایا کہ سقطا من عینی، میری آنکھوں سے یہ شخص گر گیا، یعنی اس کی کوئی وقت پہلے اس کی وقت تھی میری نگاہوں میں
لیکن اب کوئی وقت میرے پاس نہیں ہے۔ یہ کہ یہ جامع الاخبار کتاب میں وارد ہوئی ہے کہ جامع الاخبار شعیری کی کتاب ہے، قدیمی کتب میں سے ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو متاثر ہوئے، کہا کوئی حرفت، کوئی کام، کوئی صنعت، کوئی ہنر، کوئی پیشہ کچھ تو کرتا ہوگا یہ جوان۔ تو انہوں نے کہا قالوا لا، فرمایا سقط من عینی۔ تو پھر فرمایا قیل وکیف ذالک، یا رسول اللہ کوئی اس نے حرام کام تو نہیں کیا، جرم نہیں کیا، خالی فارغ بیٹھا ہوا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأن المؤمن، اگر یہ ایمان رکھتا ہوتا، مومن ہوتا، لم یکن لہ حرفۃ، اور اگر اس کا کوئی پیشہ نہیں ہے، کوئی کام کاج نہیں ہے، یعیش بدینہ، تو پھر وہ اپنے دین کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، وہ ذکر الہی کر رہا ہوگا، وہ کوئی عبادت کر رہا ہوگا، کوئی مثبت چیز میں مصروف ہوگا، خدمت خلق میں مصروف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ فراغت کیا ہے؟ صید الشیطان۔ یہاں سے آپ نے صید الشیطان کی شرح آپ کو روایات ہی کی مدد سے مل گئی۔ ان دو روایتوں کو پیش نظر رکھیں، آپ کو فراغت سے، اگر ہمیں اپنے قلب میں فراغت سے نفرت کا احساس نہیں ہوتا تو پھر شیطان کی کافی قریب ہے، صحیح ہے، کیونکہ اسے بھی نہیں ہوتا، ہمیں بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا میلان انہی شیاطین کی طرف ہے۔ فراغت سے نفرت ہونی چاہیے، کسی نہ کسی کام میں مشغول ہیں۔ ہمارے علماء کی یہ سیرت رہی ہے۔ مثلاً بعض ایسے مومنین خود دیکھنے کو ملے بھی ہیں، آپ کو مثلا 40 میں نظر آ جائیں گے۔ مجاہدین طبقے تو بھرے ہوئے ہیں جو دفاع اہل بیت علیہ السلام کا وظیفہ انجام دیتے ہیں، اور اس میں واقعاً مومن ہے، پیر ہو جوان ہو، فارغ نہیں بیٹھتے۔ وہ سینے لگ جائیں گے کوئی نہ کوئی چیز، جوتے سینے لگ جائیں گے، جھاڑو دینے لگ جائیں گے، پودے لگانے لگ جائیں گے۔ اسی طریقے سے دیگر جو مومنین کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی، کیونکہ وہی ہاتھ خدمت کر سکتے ہیں کہ جو فارغ رہنے والے نفوس نہ ہوں۔ یعنی یہ سر فہرست برائیوں میں سے، ہمارے ہاں وہ گناہ کبیرہ کی ایک فہرست کو پوری کی پوری دنیا میں رائج کر دیا گیا، اور اس سے بچتے بھی نہیں ہیں جتنی رائج ہیں۔ اور وہ گناہ کہ جس نے معاشروں کے اندر قوموں کو شکست دی ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو رلا دیا ہے جنہوں نے، اس کے اوپر کوئی ہمیں پریشانی ہی نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ لہذا یہاں پہ آپ اس امر کو ملاحظہ کریں کہ فَهُوَ صَيْدُ الشَّيْطَان، جنات ادھر آتے ہیں جہاں فارغ ہو انسان، اس کے اندر جا کے اپنا ڈیرا ڈال لیتے ہیں جو فارغ ہو۔ لہذا فَهُوَ صَيْدُ الشَّيْطَان، لا محالہ یقیناً و یقیناً، کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ فارغ اور شیطان اس کے قلب میں نہ آ جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَاعْتَبِرْ بِمَا فَعَلَ بِنَفْسِهِ مِنَ الْإِغْوَاءِ وَالْاِغْتِرَارِ وَالْاِسْتِكْبَارِ، تم عبرت حاصل کرو کہ جو اس نے تمہارے بنفس ہی، بذات خود، اغوا کا عمل تمہارے ساتھ انجام دیا، دھوکہ تمہیں دیا، استکبار تکبر میں تمہیں لے کے آیا، برباد تمہیں کیا۔ یعنی 3 لفظ آئے ہیں کہ تم عبرت ان واقعات سے حاصل کرو۔ اسی شیطان نے کس طرح تم سے دشمنی کی، اغوا کیا تھا تمہیں۔ اغترار، وہ منفی چیزیں دنیا کو پرزینت کر کے پیش کیا اور شکار ہو گیا تو اسی کو اس نے بدنما کر کے پھر ظاہر کیا۔ اغترار، تمہیں غرور اور تمہیں دھوکے میں ڈالا اس نے۔ نمبر 3 استکبار، حق سے تمہارا رخ پھیر دیا، کیونکہ استکبار 2 طرح کا ہے، ایک تکبر ہے حق کے مقابلے میں، اور ایک تکبر ہے لوگوں کے مقابلے میں۔ بدترین تکبر حق کے مقابلے میں، حق بات نہیں سنتے تھے، اس کی طرف نہیں آتے تھے، سننے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ لہذا غور و فکر، عبرت اس سے حاصل کرو۔ حیث غرہ، کہ اسی شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ وَأَعْجَبَهُ عَمَلُهُ، اور اس نے اپنے عمل کو بڑے خوبصورت پرزینت کر کے پیش کیا۔ وَعِبَادَتُهُ وَبَصِيرَتُهُ وَجُرَّتُهُ عَلَيْهِ، اور یعنی تمہارے ہی عمل کو اس نے کس طریقے سے پیش کیا، عبادات کو پیش کیا، بڑا بابصیرت کر کے دکھایا، جرت تمہیں ان چیزوں کی اوپر دلائی۔ قد اورثه علمه ومعرفته واستدلاله بعقله اللعنة علیہ الی الابد، پھر اس نے تمہارے اندر اپنے علم کو منتقل کیا، پہچان کرائی، جھوٹے بہانے تمہارے وجود کے اندر ڈالے۔ اور اس طریقے سے فما ظنك بنصحه ودعوته غيره فاعتصم بحبل الله الاوثق،
لہٰذا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَهُوَ الْإِلْتِجَاءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ سے التجا کرو، گزارش کرو، التماس کرو، مانگو، گڑ گڑاؤ۔ وَالْإِسْتِرَارِ بِصِحَّةِ الْإِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ فِي كُلِّ نَفْسٍ، اور ہر نفس میں اللہ کی طرف محتاجی کا جو ہونا ہے اس کی طرف مجبوراً وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس لیے تیزی سے اس کی طرف جاؤ، اپنی محتاجی کا احساس کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَزْيِينُهُ الطَّاعَاتِ عَلَيْكَ، تمہارے اوپر تمہارے ہی نیک اعمال اور اطاعات مزین کر کے وہ سامنے لے آئے اور بہکانا دے تم کو، میں نے فلاں وقت بھی اچھا کام کیا تھا، فلاں وقت بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، وہ تمہارے نیک کاموں کو مزین کر کے وہ دھوکے میں مبتلا کرے گا۔ فَإِنَّهُ يَفْتَحُ لَكَ 99 بابا من الخیر لِيَظْفَرَ بِكَ عِنْدَ تمام ال100 فَقَابِلْهُ بِالْخِلَافِ، اگر وہ تمہارے لیے کھول دے خیر کے 99 باب تاکہ تم اس کے ذریعے سے کامیابی حاصل کر سکو، عند تمام ال100، اور اسے 100 کے 100 ابواب کو خیر کے حاصل کر لو، فقابلہ بالخلاف، تب بھی تم اس کے مقابلے میں آ کے مخالفت کرو اس کی، وصد عن سبیلہ والمضادۃ باستہوائہ، اور اس کے راستے کو تم بند کرو اور اس کے پھندوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ مصباح الشریعہ کی یہ روایت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ تفصیل کی محتاج ہے کہ شیطان کس طریقے سے انسان کے پاس آتا ہے، وہ خود اپنے علم اور عمل کو اس کے اندر منتقل کرتا ہے، انسان کے اچھے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے گمراہ ہوتا چلا جائے، یعنی فریب دیتا ہے، وسوسے یعنی فریب دیتا ہے۔ بڑا پاک اور پارسا آپ کو اپنا وجود نظر آئے گا، مثلا ایک بندہ 4 نمازیں پڑھ لے اور مثال کے طور پہ ہم فلمیں دیکھ ہی نہیں رہے، ایک عرصے سے نہیں دیکھ رہے اور نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اب ایک بالفرض بندے نے، مومن نے فلم دیکھ لی، یعنی فلمیں ساری کی ساری بری تو نہیں ہوتی، مراد وہی ہے کہ منفی کوئی شے ایسی دیکھ لیں، ہم نے دیکھا تو اس بندے سے انتہائی نفرت کا احساس شروع کر دیں گے، اپنا وجود بڑا پارسا اور بڑا خوشنما اور بڑا مقدس نظر آنے لگ جائے گا۔ یہ جو اپنا وجود بڑا خوبصورت، پارسا، زاہد، عابد، مومن نظر آ رہا ہے، سمجھ لیں کہ یہ شیطان ہے کہ جو فریب دے رہا ہے۔ لہذا تنقید کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے میں اس تنقید میں کوئی شر تو نہیں انجام دے رہا، غیبت تو نہیں ہو رہی، اہانت تو نہیں ہو رہی، لوگوں کے سامنے اس کے راز کو افشا تو نہیں کر رہا۔ ممکن ہے کہ اپنے پارسائی میں، اپنے زہد اور تقوی پہ نگاہ کرتے ہوئے وہ کئی شرور کو انجام دے دے، فریب ہے یہ شیطان کا۔ وہاں پہ حسن ظن رکھنا، نظر پوشی کر لینا، اس کے گناہوں سے نگاہیں موڑ لینا۔ آج کل تو ویسے ہی دور موبائل اور لیپ ٹاپس کا ہے، وہ ویسے ہی ایک تصویر کھینچ لیتے ہیں، یا ممکن ہے کہ لیپ ٹاپ موبائل میں کوئی منفی چیز سائٹ وغیرہ کھل جائے، اب چلو پروپیگنڈے شروع کر دیا ہے، کیونکہ ہیک ہو جاتے ہیں۔ ادھر ایک ہمارے برادر تھے، آئے ہوئے تھے، تو یہاں پہ 1-2 دن رہے تو انہوں نے کئیوں کے موبائل ہیک کیے، نمبر لیے تھے انہوں نے، اور پھر شکایت لگائی تو فلاں تو یہ چیز بھی اس نے دیکھی ہے، فلاں ابتدائی بالکل بعض افراد ادھر آئے ہوئے تھے، پرانی کافی بات ہے۔ حالانکہ یہ شیطان اصل وہ جرم جو انجام دے رہا ہے وہ تو پھر خدا خوفی کر رہا ہے اور خدا کی بارگاہ میں استغفار کر لے۔ یعنی کچھ زائرین وغیرہ کے آئے ہوئے تھے مومنین، ممکن ہے کہ کسی نے کوئی خلاف شرع چیز دیکھ لی ہو، ممکن ہے کوئی اور ایسا منظر جو اس کے اوپر اس کی شہوت کا غلبہ ہو اور خطا اس سے سرزد ہو گئی ہو۔ لہذا یہ جو ہیک کر رہا ہے لیپ ٹاپ کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے اور ایڈریس معلوم کر کے اس کی پوشیدہ جو ستار العیوب اللہ کی ذات نے ستر میں رکھی ہوئی تھی چیزیں، اسے اپنے سامنے عیاں کر رہا ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اس کا وہ جو گناہ ہے وہ قابل معافی ہے، یہ تو حقوق الناس میں اپنے آپ کو لے آیا، کئی گناہ اس نے اپنے اوپر لے لیے۔ لہذا موبائل کسی کا چیک نہ کرے تاکہ حسن ظن باقی رہے، نہ بیکار میں لیپ ٹاپ ہسٹری اور یہ کوکیز اور اس طرح کی چیزیں چیک کریں۔ لہذا کسی کی پھر حالات مختلف ہوتے ہیں، حر کی بھی زندگی تھی، ایک دفعہ یزیدی ہے تو پھر ایک دفعہ حسینی ہے، کوئی یزیدی دور کی اس کی فائلیں کھول کے آج بیان کرنا شروع کر دے، یہ کوئی خدمت نہیں ہے۔
زہیر بن قین عثمانی تھے پہلے، پھر علوی ہو گئے، اب کوئی ان کی ساری لے آئے فائلیں اٹھا کے، تو یہ کوئی خدمت نہیں ہے۔ کتنے ایسے گناہ گار افراد ہیں کہ زانی شرابی ماضی میں رہے ہیں، اللہ نے انہیں ہدایت دی اور وہ منتقل ہو گئے، دائرہ ایمان میں آ گئے۔ لہذا شیاطین زہد اور پارسائی کا آپ کے سامنے آپ کی شخصیت کو ابھارے گا اور سارے کے سارے عیب دوسرے میں دکھائے گا۔ تو اس شیطان کے وسوسے سے بچے، یہ جن زدگی سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ تو شیطان کے پیغامات کو پھیلا رہا ہے، یہ کام نہیں کوئی اور کر سکتا تھا جو اس نے شیطان کی خدمت کر دی۔ لہذا ادھر وسوسوں سے، ادھر امام علیہ السلام کے کلمات میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ بعض اوقات اس طریقے سے آپ کی شخصیت کو مزین کر کے، اعمال کو، آپ کی اطاعت کو، عبادات کو مزین کر کے سامنے پیش کرے گا، اپنا آپ بہت بلند لگے گا، اور اگلے کے تھوڑے سے عیب بھی جو اس نے پوشیدہ گناہ انجام دیے تھے، کیونکہ آپ علم فقہ اسلام شیعہ ہو یا سنی، علم فقہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، پوشیدہ کسی بڑے سے بڑے گناہ کے اوپر بھی حد جاری نہیں ہوتی، یعنی اس کی اعلانیہ سزا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ستار العیوب ہے۔ زنا کی حد گواہوں پر ہے، شراب کی حد گواہوں پر ہے، قتل کی حد گواہوں کے اوپر ہے، گواہ پورے نہیں ہے چھوڑ دیا جائے گا، چوری کی حد گواہوں کے اوپر ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک پوشیدگی میں گناہ ٹھیک ہے، اللہ کی حدود پامال کی، فسق انجام دیا، عدالت کی دائرے سے باہر آیا، ایمان متزلزل اس کا ہوا، لیکن اس کی بھی اللہ نے قدر کی ہے کہ حجاب کے دائرے کو تو اس نے نہیں توڑا، مخلوق میں جو اللہ کی حدود کا حجاب تھا وہ ابھی اس نے پارا نہیں کیا۔ یہاں پہ استغفار کا اس کے لیے موقع ہے، فرشتے کئی گھنٹے تک نہیں لگتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی اس کے گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ حجاب چاک کرتا ہے۔ لہذا اس طرف ہے کہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں کہ یار میں اس کا چہرہ آج یہاں کر کے رکھوں گا، آج تو میں اس کا اندر اور اصلی چہرہ اس کا دکھا دوں گا، اپنا آپ بہت پارسا، بزرگ، زاہد، عابد، عالم، فقیہ نظر آتا ہے، اور اگلا جاہل، گناہ گار، پست، حقیر۔ یہ سمجھ لیں کہ شیطان کا انتہائی سخت وار ہے۔ یہ وہ سخت وار ہے جس میں بڑے بڑے عابد، زاہد، کہتے ہیں نا چوٹیاں نیچے گر گئیں، وہ پہاڑوں کی چوٹی بنے ہوئے تھے کہ جس تک کسی کی رسائی نہیں ہوتی تھی، پرندے مشکل سے پر مارتے تھے۔ یہ وہ شیطان کا حربہ ہے کہ جس سے یہ چوٹیاں زمین بوس ہو گئیں، گر پڑی وہ شخصیات، وہ اس کے چنگل میں یا اس کے دائرے میں آ گئی۔ آج اب ہم دوسری طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں شیاطین میں سے بعض شیاطین ہیں جو صرف تنگ کرتے ہیں، گھروں کے اندر رہتے ہیں۔ ہم ایک روایت کا حصہ پڑھ چکے ہیں کہ انسانوں کے ہمراہ ہی ہے یہ جہان کے اندر۔ لہذا ایک روایت میں آپ کی خدمت میں ایک اور بیان کر دیتا ہوں کہ ایک گزشتہ درس میں بھی اس سے ملتی جلتی آپ نے روایت ملاحظہ کی تھی۔ قرب الاسناد میں برقی کی یہ حمیری کی یہ کتاب ہے، عبداللہ بن جعفر حمیری، کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، معتبر احادیث میں سے اسے شمار کیا جاتا ہے کہ کانوا یحبون ان یکون فی البیت شیء الداجن، داجن یعنی پالتو جانور، بکری ہو گئی، کبوتر ہے، مرغی ہے وغیرہ، کہ پسند کیا کرتے تھے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا پالتو شے جانور ہو، مثل حمام، کہ جیسے کبوتر، میم کے اوپر شد ڈال دیں تو حمام نہانے والی جگہ بن جاتی ہے، شد ہٹا دیں تو کبوتر، حمام یعنی کبوتر، او الدجاج مرغی رکھ لی، او العناق بکری کے بچے، عناق کہتے ہیں بکری کے بچے کو، لیبعث بہ صبیان الجن، جن کے بھی چھوٹے بچے کھیلنا چاہتے ہیں، انہیں جب کوئی نظر نہیں آتا تو انسانوں کے چھوٹے بچوں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، سو رہا ہوگا، آپ کہیں گے بڑی مشکل سے 10 گھنٹے لگا کے سلایا ہے، تو یہ کس نے اسے جگا دیا ہے؟ اب سمجھ ہی نہیں آتی ہوتی کس نے جگا دیا، نہ کوئی مکھی ہے، نہ مچھر ہے، نہ گرمی، تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ وہاں پہ پھر اس سے علاج کریں، لیعبث بہ صبیان الجن، تاکہ جنوں کے بچے اس کے ساتھ مشغول ہو جائیں اور کھیلیں، ولا یعبثون بصبیانہم، انسانوں کے بچوں کے ساتھ
یا اس گھر کے بچوں کے ساتھ وہ نہ کھیلیں۔ یہاں پہ ایک ہمیں اصول پتہ لگ گیا کہ کوئی پالتو جانور رکھیں، اس کے اثرات ہیں۔ اس طرح سے ایک اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جس میں جنوں کا تذکرہ ہے کہ گھروں کے اندر رہتے ہیں۔ الکافی میں یہ روایت وارد ہوئی ہے، معتبر احادیث میں سے اسے شمار کیا جا سکتا ہے۔ حمزہ بن حمران کہتے ہیں شکا رجل الی ابی جعفر، امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے شکایت پیش کی، وقال اخرجتنا الجن عن منازلنا، جنوں نے تو ہمیں اتنا تنگ کیا کہ ہمیں گھروں سے باہر نکال کے رکھ دیا ہے، جنہوں نے گھروں سے ہمیں باہر نکال دیا۔ اب امام علیہ السلام نے علاج بتایا کیا کرو، فقال اجعلوا سقوف بیوتکم 7 اذرع، ذراع کہتے ہیں ایک گز کو، صحیح ہے، یا ایک ہاتھ جو ہمارا ایک بازو، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ذراع۔ ذراع کی جمع آتی ہے، جمع قلت اذرع، کہ تم اپنے گھروں کی چھت 7 اذرع کر دو، 7 یعنی ذراع کر دو، آپ یہ کہہ لیں کہ 7 گز اوپر کرو۔ وَجَعَلُوا الْحَمَامَ فِي أَكْنَافِ الدَّارِ، اور اس کے کناروں پہ کبوتروں کو رکھ دو۔ قال الرجل ففعلنا ذلك، ہم نے یہ کام کیا، فما رأينا شيئا، پھر ہم نے کوئی ایسی شيء نہیں دیکھی، نکرہہ بعد ذلك، کہ جس سے ہمیں مشکل پیش آئے، ناپسندیدہ کوئی عمل انجام نہیں پایا۔ اس سے اگلی آیت اسے بھی ملاحظہ کریں، معتبر حدیث میں سے یہ بھی ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ابن بیتک 7 اذرع، کہ تم گھر کی جب چھت بناؤ تو 7 اذرع بناؤ۔ یہ بھی 10 فٹ کی جو چھتیں ہمارے ہاں رائج ہیں قریب بن جی جاتی ہیں، یا اس سے تھوڑا سا اوپر ممکن ہے کہ یہ گز اوپر تھوڑا سا چلا جائے۔ فما کان فوق ذلك، اگر 7 اذرع سے اوپر ہو، سکنہ شیاطین، تو شریر جن شیاطین ادھر آ کے بسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان الشیاطین لیست فی السماء ولا فی الارض، نہ یہ شیاطین آسمانوں میں ہوتے ہیں نہ زمین میں ہیں، آسمانوں میں تو جان ہی نہیں دیتے، کہ ہمارا انشاءاللہ کل کا درس امید ہے آخری درس ہوگا اس موضوع کا، تو اس میں یہ آئے گا آسمانوں میں وہ خبر لینے جایا کرتے تھے، اور کہانت سے اس کا ربط اور تعلق، اور آج کے معاشرے کی مشکلات، تو آسمانوں میں تو اب جانے نہیں دیتے، ولا فی الارض، زمین پہ چلتے پھرتے بھی دکھائی نہیں دیتے، رہتے کہاں ہیں؟ انما تسکن الہوا، وہ ہوا میں رہتے ہیں، ہوا ان کا ٹھکانہ ہے۔ پہلے بھی یہ آغاز دروس میں گزر چکا ہے کہ ہوا میں رہنے والے ہیں۔ اس لیے انسان جب ایسی جگہ بناتا ہے کہ وہ ہوا میں معلق ہو سکیں، اس طرح کی ساخت کی بلڈنگیں بناتا ہے، تو وہاں پہ پھر وہ آ کے آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا چھتوں پہ ایسے کوئی واقعات ہوتے ہیں، چھتوں میں کسی نے پتھر مار دیے، چھتوں میں کسی نے دروازوں پہ کچھ مار دیا۔ عموماً گھروں کے اندر اس طرح کے امور کم پیش آتے ہیں، صحن میں کوئی کام انہوں نے کر دیا، کوئی چھینٹے مار کے چلے گئے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے اگلی روایت بھی دیکھیں الکافی کی، کہ یہ جلد نمبر 6 صفحہ 529 ہے، کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا کان البیت فوق 8 اذرع، 8 ذراع سے اوپر ہو، 8 گز سے اوپر ہو اگر چھت، تو فاکتب فی اعلاہ آیت الکرسی، تو پھر آیت الکرسی اوپر لکھ دو۔ یہ ہماری معتبر حدیث سے بھی ثابت ہو گیا۔ گزشتہ درس میں ہم نے روایت پڑھی تھی، اہل سنت کتب سے تھی، اور اس میں بھی آیت الکرسی کا بیان تھا، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ منقول ہوا تھا۔ لیکن ادھر آپ نے دیکھا کہ یہ بھی ہمارے پاس معتبر احادیثوں میں سے ہے کہ فاکتب فی اعلاہ آیت الکرسی۔ اس لیے بعض گھروں میں دیکھا ہوگا، ہمارے معاشروں میں بھی رائج ہے، پاکستان ہے، بعض ایران میں سورہ قلم کی آیت رائج ہے، لیکن روایت اہل بیت علیہ السلام میں معتبر ذرائع سے جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی کا آپ کتبہ لگا دیں۔ صحیح، یہ روایات اس حوالے سے تھیں کہ گھر کی چھت کو کتنا بنایا جائے۔ اس موضوع کی ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے پاس 6 روایتیں ہیں، تو 3 آپ کی خدمت میں پڑھ دی ہیں، بقیہ تیزی سے میں روایات ذکر کرتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت ہے، ان اللہ عز وجل وکل ملکا بالبناء، اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ موکل قرار دیا ہے
جو کہ بنا کے ساتھ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کام یا ذمہ داری سونپی ہے۔ یقول لمن رفع سقفا فوق 8 اذرع این ترید یا فاسق، وہ اس شخص کو کہ جو 8 ذراع سے اوپر چھت بناتا ہے، تو اس میں پھر اس شخص کے لیے یہ فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اے شخص تو کہاں جانا چاہ رہے فاسق، یعنی جو یہ بناتا ہے 8 ذراع سے اوپر، فرشتہ اس کے اوپر پہلے جھڑکتا ہے کہ تو کیا کام کر رہا ہے، کیونکہ اس سے اوپر اگر بنائے تو پھر مشکلات انسان کے لیے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مگر یہ کہ علاج آپ پڑھ چکے کہ اگر کوئی اس سے اونچی چھت بناتا ہے کمرے کی یا گھر کی، تو وہاں پہ پھر گھر کے اوپر یا اس جگہ پہ آیت الکرسی کو اوپر کر کے نصب کرے، اعلیٰ ہو، سب سے اوپر، نیچے نہیں۔ ہمیں وہ ڈیکوریشن پیس کے طور پہ آج کل آیت الکرسی بکنے لگ گئی ہے، تو وہ پھر ڈیکوریشن کی نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں، نہیں اسے سب سے اوپر کر کے رکھیں۔ ایک اور روایت ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا كان سمك البيت فوق 7 اذرع یا او قال 8 اذرع، کہ اگر جو گھر کی چھت ہے وہ 7 ذراع سے یا 8 ذراع سے اوپر ہو جائے، تو جو 7 یا 8 ذراع سے اوپر ہے محتضرا، وقال بعضهم مسکونا، تو وہ کسی کے رہنے کی جگہ بن جاتی ہے، وہ کسی کے حاضر ہونے کی جگہ بن جاتی ہے۔ جو 7 یا 8 ذراع سے اوپر ہے وہ کسی کے مقیم ہونے کی جگہ بن جاتی ہے۔ اس سے اگلی روایت دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے شکایت کی عبث اہل الارض باہل بیتہ وعیالہ وبعیالہ، کہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ کوئی زمین میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی ہے، تنگ کرتی رہتی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کم سقف بیتک، تیرے گھر کی چھت کتنی اونچی ہے؟ اس نے کہا کہ 10 اذرع، 10 ذراع، 10 گز اوپر ہے۔ فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا اذرع 8 اذرع، 8 ذراع سے کر دو، چھت کو 8 ذراع کر دو۔ ثم اکتب آیت الکرسی فیما بین 8 الی 10، وہ جو چھت ہے، یعنی چھت 10 تھی، اب توڑ تو نہیں سکتا پوری چھت کو، تو تم اس 10 سے نیچے ایک اور سطح بنا دو، اور 8 اور 10 کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہ آیت الکرسی لکھ کے لگا دو۔ کما تدور، کہ جس طرح سے تمہارے گھر کی یہ دیواریں ہیں، اس طریقے سے تم اس میں 8 اور 10 کے درمیان کیا لگا دو؟ آیت الکرسی لگا دو۔ فَإِنَّ كُلَّ بَيْتٍ سَمْكُهُ أَكْثَرُ مِنْ 8 اذرع فَهُوَ مُحْتَضَرٌ تَحْضُرُهُ الْجِنُّ يَكُونُ فِيهِ مَسْكَنُهُ، کہ جب بھی 8 ذراع سے اوپر ہوگی چھت تو وہ جگہ بن جائے گی جن کے رہنے کی اور ان کی سکونت کی جگہ، کیونکہ انہیں ہوا میں ٹھہرنا کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ روایات تھیں جو آپ کے سامنے ایک نو پڑھی گئیں کہ ادھر آپ حل دیکھ سکتے ہیں کہ چھتوں میں پھر کس طریقے سے عمل انجام دیا جائے۔ چھتوں کو بہت زیادہ اونچا نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، یہ ہمارے پاس دوسرا علاج ہو گیا جنات کے حوالے سے، کہ اگر جن گھر میں تنگ کرتے ہیں، ایک تو ہمارے پاس ہو گیا پالتو جانور، بالخصوص بکری، کبوتر، مرغی وغیرہ میں سے۔ دوسرا علاج ہو گیا چھت کا، پوچھیں کہ چھت تمہاری کتنی اونچی ہے، کیونکہ ہوا میں رہتے ہیں عموماً۔ اب جب ہوا میں رہتے ہیں تو پھر وہ تنگ کرتے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کا خاندان ہے، ان کا قبیلہ ہے، تو وہ تنگ کرتے ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس کچھ واقعات آ جاتے ہیں کہ اگر جن سے بچنا چاہتے ہیں تو کچھ صورتوں کا تذکرہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں کیا گیا ہے۔ ان صورتوں کا آپ ملاحظہ کر لیں کہ ان میں سے ایک صورت ہے کہ البرہان میں ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، روایت کی گئی ہے، من قرأ هذه السورہ، سورہ جن کے بارے میں ہے، سورہ جن، سورہ جن کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اب یہ تیسرا ہے کہ گھروں میں اگر جن تنگ کرتے ہیں یا مشکل کا ایک احساس ہوتا ہے یا اس طرح سے دیگر چیزیں، ایک حصہ ہم بڑا پڑھ چکے ہیں، اس کو کسی صورت فراموش نہ کریں۔ یعنی انسان کی زندگی میں سب سے اہمیت کی حامل چیز خناسیت اور وسوسوں سے بچنا ہے، کیونکہ انسان خوف کا شکار پہلے ہوتا ہے، اس سے پھر بدحواس ہوتا ہے۔
خوف اور بدہوازی سے بڑھ کر کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے، یہ ذہن نشین کر لیں۔ سب سے تکلیف دہ چیز جو ہے وہ بدحواس ہونا اور خوف کا شکار ہونا۔ خوف کا شکار اور بدحواس کون ہوتا ہے؟ جس کے قلب میں شیطان آ کے ٹھہر جائے، اس لیے وہ نہ اپنے دل کے اندر یہ موقع دے۔ جیسے آج آپ نے آغاز درس میں وہ طریقے پڑھ لیے، بدوام المراقبہ، اپنے حاضر رہے کہ میرے وجود کے اندر کیا پیدا ہونے جا رہا ہے، کیا خیال برپا ہو رہا ہے، کیا اندر کوئی تصور داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، میں کیا ابھارنے لگا ہوں۔ مراقبہ کرے، کثرت ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے، مشغول ہو، اپنی زندگی فارغ نہ گزارے۔ فارغ ہونے کے حوالے سے اہل بیت علیہ السلام کی نصیحتیں آپ ابھی آغاز درس میں ملاحظہ کر چکے ہیں، کیونکہ ابھی ہم جو واقعات پڑھ رہے ہیں ممکن ہے کسی گھر میں یہ واقعات ہوں، عموماً بیابانوں میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ پچھلے جو واقعات آپ درسوں میں سن چکے ہیں وہ خرابوں میں تھے۔ خرابہ کلمہ فارسی ہے، ہمارے ہاں اجڑے ویران گھر ہوتے ہیں، برباد جو گرے ہوئے گھر ہیں اسے خرابہ کہتے ہیں، کہ جہاں پہ پہلے لوگ رہتے تھے اب چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو عموماً آپ دیکھتے ہیں ان کی چھتیں گری ہوتی ہیں، جب چھتیں گری ہوتی ہیں تو کس نے آ کے آباد ہونا ہے؟ ہوا میں تو جن نہیں آ کے آباد ہونا ہے، تو وہاں پہ پھر وہ اس طرح کے چھیڑ چھاڑ شروع ہوتے ہیں۔ پھر بعض خطرناک انواع ہیں جن کی، جیسے غول کے بارے میں آپ نے پڑھا، ان سے بچنے کے طریقے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ لہٰذا اس کو آپ ملاحظہ کریں کہ خوف کا شکار تو قطعاً نہ ہو، بدحواسی کا شکار قطعاً نہ ہو۔ ہم سب سے آخر میں تیزی کے ساتھ 15-16 طریقے پڑھیں گے جو کہ آیت اللہ محمد حسین تہرانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے نے پھر ان سے قلم کیے، صادق تہرانی کے مشہد میں معروف ایک شخصیت ہے، اور سائٹس کے اوپر وہ فارسی سائٹ پہ موجود ہیں۔ آغا حسن زادہ عملی کے بھی اسی طرح نصائح موجود ہیں، ان کو جب آپ تیزی سے پڑھیں گے تو آپ کو تب معلوم ہوگا ہم جتنی روایات پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کا ایک بہترین نچوڑ ہے وہ، اگرچہ ہم ابھی وہ نچوڑ لے سکتے ہیں، لیکن وہ بزرگان چونکہ عملی میدان میں وارد ہیں اور عرفاء ہیں، بلند منزلت کے حامل ہیں، تو انہوں نے جو ترتیب دیا ہے وہ یقیناً ہمارے لیے زیادہ پر اثر ہوگا۔ آئیں اب آپ قرآن کی آیات سورہ کی طرف، کہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص سورہ جن کو تلاوت کرے گا تو اس کے لیے وہی اجر ہے کہ جو بعدد کل جن و شیطان، جتنے جن اور شیطان خلق ہوئے ہیں ان کی تعداد کے مطابق ملے گا۔ صحیح ہے؟ صدق بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان جن اور شیاطین میں سے جو تصدیق صدقہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، او کذب بہی یا کذب بہی عتق رقبتن، یا ان میں سے جنہوں نے مثال کے طور پہ جھٹلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جتنا ان کا عدد ہے اتنا آپ کو اجر ملے گا، عتق رقبتن، یا ان کے غلامی سے نجات دلانے کا ثواب ملے گا، وَأَمِنَ مِنَ الْجِنِّ، اور وہ جن سے محفوظ رہے گا۔ یہ ہمارا ٹکڑا اہمیت کا حامل تھا جو ہمیں چاہیے تھا، کہ وَأَمِنَ مِنَ الْجِنِّ، سورہ جن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنات سے امان پا جاتا ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام سے ایک اور روایت وارد ہوئی ہے اسی البرہان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 5 صفحہ 505 میں، کہ قراءتها تہرب الجان من الموضع، سورہ جن کسی جگہ پڑھی جائے تو اس جگہ سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ یا اسی طرح ایک اور روایت وارد ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی تفسیر برہان میں، من قرأها کان له اجر عظیم وامن علی نفسه من الجن، جس نے سورہ جن کی تلاوت کی، چھوٹی سی سورہ ہے، آپ لگا کے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، اس کے قاری کے پیچھے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، اچھی آواز میں سن سکتے ہیں، آواز گونجنی چاہیے لیکن خود پڑھیں، کہ جس نے بھی سورہ جن کو پڑھا اس کے لیے اجر بھی عظیم ہے، اور اس نے اپنے آپ کو جن سے محفوظ کر لیا، اس نے اپنے آپ کو جن سے محفوظ کر لیا۔ یہ ہمارے پاس سورہ جن کے حوالے سے ایک سورہ ہوگی سورہ جن۔ دوسری ہمارے پاس سورہ آتی ہے کہ جس کا تذکرہ روایات میں وارد ہوا ہے، وہ سورۃ الصافات ہے، سورۃ الصافات ہے۔ تیسری ہمارے پاس جو آتی ہے سورہ جس کا تذکرہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے، وہ ہمارا ہے سورۃ الفلق و سورۃ الناس۔ اب میں خلاصہ کے طور پہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، وَإِلَّا ان سورہ کا تذکرہ
کتب میں وارد ہوا ہے۔ بس یہ 3 صورتیں ہمارے پاس ہو گئی، یا 4 صورتیں کہہ لیں، سورۃ الجن، سورۃ الصافات، نمبر 3۔ اب یہ آیات سے ہٹ کر ہے، بعض آیات میں ابھی تذکرہ آئے گا۔ آپ اب تقسیم بندی اس طریقے سے کریں، کچھ آیات ہیں جنات کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے، اور کچھ صورتیں ہیں۔ ہم ابھی صورتوں کو مطالعہ کر رہے ہیں۔ صورتوں میں آپ نے کس کو ابھی مطالعہ کیا؟ سورۃ الجن کو۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے سورۃ الصافات، سورہ صافات کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ نمبر 3 سورۃ الفلق، نمبر 4 سورۃ الناس، معوذتین، اس کا تذکرہ بالخصوص روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے۔ ایک 5ویں سورہ ہے، اور وہ ہے کہ کثرت سے سورۃ الحمد کا پڑھنا۔ سورہ حمد کی متعدد روایات اور متعدد اس کے بیانات ہیں۔ اچھا، اب انہی میں سے ایک چیز ہے، ایک اور روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور اب ہم نکل رہے ہیں سورہ کے باب سے۔ ہاں، اگر سورہ کا تذکرہ آ گیا تو آپ اسے نوٹ کر لیں کہ یہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اب آیات اور دعا اور ذکر کے باب میں آ رہے ہیں کہ وہ کون سی دعائیں ہیں یا آیات ہیں یا ذکر ہیں۔ روایت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے، اور بہار میں بھی یہ نقل ہے، طب الائمہ میں ذکر کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول روایتیں فرماتے ہیں، من رمیہ او رمت الجن، جسے کچھ مارا گیا پتھر وغیرہ یا جن نے پتھر مارے، فلیأخذ الحجر، وہ اسی پتھر کو اٹھائے، اس لیے ڈرے نہ، صحیح، اسی پتھر کو اٹھائے، الذی رمیہ بہی، جو اسے مارا گیا ہے، فلیرمی من حیث رمیہ، اور جس جگہ سے وہ آیا ہے اسی جگہ زور سے پکڑ کے مار دے، بے شرط کہ آدم نہ ہو سامنے۔ آدم کو مار دیا تو پھر دیت یا کیس ہو جائے گا، یعنی عموماً خالی جگہ انسان کو نظر آتی ہے، اس طرح ماریں کہ کسی شے کو یا بندے کو نہ لگے، تو زور سے تذکرہ روایت میں نہیں ہے، بس ادھر پھینک دیں، صحیح، اس جگہ پہ پھینک دے جہاں سے وہ پتھر آیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ذکر پڑھیں، وَلْيَقُلْ حسبی اللہ وکفا، حسبی اللہ وکفا، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حسبی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے اور کفا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، 2 دفعہ گویا کہ آگے، حسبی اللہ وکفا، وسمع اللہ لمن دعا، اور جس نے بھی اللہ کو پکارا اللہ نے اس کی سن لی۔ لیس وراء اللہ منتہا، اللہ کے علاوہ کسی کی طرف بھی انتہا نہیں ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جا سکے، کوئی ہے ہی نہیں ذات۔ بس یہ آپ نے جملہ پڑھنا ہے، حسبی اللہ وکفا وسمع اللہ لمن دعا، لیس وراء اللہ منتہا، لیس وراء اللہ منتہا۔ یہ ایک ہمارے پاس واقعہ ہو گیا جن کا ایک مارنے کے اعتبار سے۔ ایک اور اسی طریقے سے واقعہ ہے، اور یہ اہل سنت کتب میں ہے، بحر الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ مالک نے ذکر کیا ہے کہ خالد بن ولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہا، عرض کیا، انی روعو فی منامی، خواب میں بڑا ڈرایا جاتا ہے مجھے۔ خالد بن ولید مکتب اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں پسندیدہ شخصیت شمار نہیں کی جاتی۔ اہل سنت بہت بڑا رتبہ دیتے ہیں صحابی ہونے کی بنیاد پہ، اگرچہ 7-8 ہجری کو یہ ایمان لائے، یعنی آخر میں ایمان لائے، لیکن ان کی امیر المومنین علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام کے جو یاران و اصحاب اور ان کے ساتھ جو محبت رکھتے تھے، ہمیشہ ٹکراؤ انہوں نے رکھا ہے، اور خلافت حضرت ابوبکر کو مضبوط اور محکم کرنے والی شخصیت چاہیے۔ پھر مالک بن نویرہ کا واقعہ ہے، اور بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں جس کی وجہ سے مکتب اہل بیت علیہ السلام خالد بن ولید کی شخصیت سے زیادہ متمسک نہیں ہوتے یا ان کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن یہ واقعہ ایک حد تک ہے کہ اس میں ذکر کا جو ہے وہ ذکر ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ کہا کہ مجھے خواب میں بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو کہا، خالد بن ولید کی والدہ بہت بڑی مومنہ تھیں، خصوصاً 5 خواتین کا تذکرہ صحیح سند اور معتبر احادیث میں آیا ہے کہ جو مومنہ تھیں،
تو ان میں سے ایک خالد بن ولید کی والدہ ماجدہ ہے. ائمہ علیہ السلام نے بہت تعریف کی ہے، لیکن خود خالد بن ولید وہ شدید ایک دشمنی تھی امیر المومنین علیہ السلام و یاران امیر المومنین علیہ السلام سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات، اللہ کے تمام کے کامل کلمات کے ذریعے سے میں پناہ لیتا ہوں، میں یعنی اس کی طرف پناہ لیتا ہوں، من غضب ہی اللہ کے غضب سے، وعقاب ہی اور اس کے عقاب سے، وشر عباد ہی اور اس کے بندوں کے شر سے، ومن ہمزات الشیاطین شیاطین کے یہ سرگوشیاں جو سینے میں کرتے ہیں وسوسوں سے، وَأَن يَحْضُرُونَ اور ان کے حاضر ہونے سے. آپ جانتے ہیں کہ فجر کے وقت 10 مرتبہ شیعہ سنی دونوں کتب میں معتبر اور صحیح سند روایت وارد ہوئی ہے کہ نماز فجر کے بعد 10 دفعہ آپ یہ ذکر پڑھیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن يَحْضُرُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ 3 کلمات ہیں. یعنی یہ جو ہمزات شیاطین و ان یحضرون ہے یہ اصل میں قرآن کی آیت ہے، لیکن اسی قرآن کی آیت میں صحیح سند ایک ذکر موجود ہے فجر کے بعد 10 دفعہ پڑھنے کی، مفاتح الجنان میں بھی موجود ہے. اور اس قدر تاکید ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ چھٹ جائے تو جیسے نماز کی قضا کرتے ہو اس کی قضا بجا لاؤ. اور دوسرا وقت ہے غروب سے پہلے. میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ اذکار آپ کے ذہن میں رہیں کہ ان کی اہمیت ہے. صحیح سند یہ اور معتبر ترین احادیث میں سے الکافی کی کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں طلوع شمس سے پہلے دعا ہے اور غروب شمس سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے دعا ہے سنت واجبۃ. ادھر واجبۃ کی تعویل فقہا نے مستحب تاکیدی سے کی ہے، اللہ روایت ہمیں واجب کہہ رہی ہے، لیکن جب ہم دیگر احادیث کے ساتھ اسے جوڑتے ہیں تو اس سے پھر استحباب تاکیدی کا معنی لیتے ہیں. مع طلوع الفجر والمغرب، فجر کے طلوع میں اور مغرب کے طلوع ہونے سے قبل اس کو پڑھنا سنت واجبہ ہے. صحیح ہے. یہ جو دعا ہے اور وہ کیا ہے؟ تقول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ 10 مرتبہ پڑھیں. یہ اہل سنت کتب میں بھی معتبر ذرائع سے ہے اور شیعہ کتب میں، حتیٰ کہ آپ اگر جائیں حج کے لیے عمرے کے لیے تو وہ مساجد جو زیارت گاہ بھی ہیں ان مساجد میں انہوں نے بینرز میں یہ والے ذکر لگا کے رکھے ہوئے ہیں. اتنی یہ معتبر ہے اہل سنت کتب میں بھی، چونکہ وہ روایات جو شیعہ کتب میں بھی معتبر ہو اور اہل سنت کتب میں بھی معتبر ہو اس کا اعتماد بقیہ تمام احادیث سے بڑھ جاتا ہے. لہذا یہ پہلا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. 10 مرتبہ پڑھیں. اور پھر 10 دفعہ کیا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، کہ رب میں تیری پناہ لیتا ہوں یہ میرے پاس حاضر ہوں شیاطین، یہ جن شیاطین. ان اللہ هو السمیع العلیم، کہ بے شک اللہ سمیع علیم ہے. 10 مرتبہ طلوع ہونے سے، سورج نکلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے. اب آپ آخر حدیث کو دیکھیں. فَإِن نَسِيتَ، اگر تم یہ ذکر پڑھنا بھول جاتے ہو، قَضَيْتَ كَمَا تَقْضِي الصَّلَاةَ، تو اسی طرح اس کی قضا بجا لاؤ جیسے نماز کی قضا بجا لاؤ. ہم نے اپنے پتہ نہیں طور طریقے بہت سارے رکھے ہوئے ہیں، فلاں عمل انجام دینا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں یہ کرنا ہے. ان سب طور طریقوں کو اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے. عبادات کا برنامہ معتبر احادیث سے ہمیشہ بنائیں، تب اس کی بہتری ہے. ہر جگہ جہاں من گھڑت اپنے طور طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں عبادات کے اور وظائف کے اور چیزیں پڑھنے کے، یہ سارے کے سارے خود ساختہ طور طریقے کوئی نتیجہ انسان کو نہیں دیتے اس کی زندگی میں. یا کسی استاد کامل سے اس نے نسخہ لیا ہو یا روایات اہل بیت علیہ السلام سے. سب سے معتبر اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہیں، کیونکہ یہی اوقات قرآن کریم نے بھی بیان کی ہیں تسبیح اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کے. کہ امام فرماتے ہیں اذا نسیتہا، کہ جس طرح تم نماز بھول جاتے تو قضا بجا لاتے ہو، اسی طرح اس کی بھی قضا کو بجا لاؤ. یہ اذکار ہوئے. آپ نے دیکھا ہمزات الشیطان کی کتنی اہمیت ہے، اس میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. ایک اور آپ دیکھیں، ہمارے ہاں
نظر بد کا ایک خاص تصور پایا جاتا ہے، وہ بھی اسی کی اقسام میں سے شمار ہوتا ہے، یا جادو کی اقسام میں سے ہے یا جنوں کی شرارتوں کی اقسام میں سے ہے۔ ہمارے پاس کوئی روایت 6-7 روایتیں ہیں، ایک اس میں سے صحیح سند روایت ہے جو الکافی کی ہے، اور وہ جو صحیح سند روایت ہے در حقیقت وہ اس تعویذ کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تعویذ باندھے جاتے ہیں، اعوذ کہتے ہیں پناہ لینے کو، یعنی انسان وہ الفاظ پڑھ کے قلبی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اسے کہتے ہیں اعوذ، تعویذ۔ تعویذ کیا ہے؟ وہ ذکر پڑھ کے کیا کرے؟ اپنے قلب میں ایک بھرپور طریقے سے توجہ اللہ کی طرف لائے اور کہ اللہ میں تیری طرف یا تیرے اس اسم کی پناہ لے رہا ہوں۔ یہ ہے تعویذ اصل میں۔ تعویذ کے بارے میں ہے کہ نظر بد، اب اس کا تذکرہ آیا من کل عین لامۃ، وہ جو عین ہے، آنکھ ہے، اس کا اثر ہٹانے کے لیے میں پناہ لیتا ہوں۔ اب اس کی تشریحات کیا بنتی ہیں یہ نہیں معلوم، آپ کو ہر علاقے میں ایک الگ ہی تشریح نظر آئے گی۔ اہل سنت میں بھی نظر بد کا کیونکہ بخاری مسلم میں تذکرہ آیا ہے تو وہابی تو اس کو انتہائی شدت کے ساتھ قائل ہیں۔ کوئی قائل نہ ہو نظر بد کا تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے یہ منکر حدیث ہے، اسے ایمان اور اسلام سے خارج کر کے بعض مرتد کے فتوے دیتے ہیں، چونکہ بخاری مسلم میں آ گئی۔ ہمارے یہاں نہج البلاغہ میں آئی ہے، دیگر معتبرہ حدیث میں آئی ہے، لیکن صحیح سند روایت جو ہے وہ الکافی کی ہے۔ اب نظر بد کا علاج کیا ہے وہ بھی روایات نے بیان کیا، وہ نہیں ہے کوئی نمک جلائیں، مرچ جلائیں، کالی مرچ جلائیں، کوئی اور پکڑ کے چیز لے آئیں، دھوئیں سے بھر دیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی علاج کرتا ہے وہ بھی کوئی خلاف شرع نہیں ہے، کوئی حرام کام اس نے انجام نہیں دیا، ٹھیک ہے، اپنے قلبی تسکین کے لیے وہ یہ کام انجام دے لے۔ اولاً نظر بد کی شرح کا نہیں پتہ، تفسیر نہیں پتہ کیا ہے، وہ کیسے لگتی ہے، کیا اس کی تشریحات ہیں، ہر ایک کی اپنی باتیں ہیں، ہر علاقے میں آپ کو الگ نظر آئیں گی۔ زیادہ علماء سے پوچھیں گے اور مشوش ہو کے رہ جائیں گے، آپ کو اس طرح لگے گا کہ بشر تو بالکل ہے ہی کمزور ناتوان مخلوق، بیچاری مخلوق، آنکھ ہی اس کی اگلے کو مار دیتی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہیں اولا۔ نمبر 2، اگر اس بہانے سے کوئی گناہ کو انجام دیتا ہے تو وہ گناہ کو انجام دینے والا یقیناً شیاطین کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ کوئی گھر میں مہمان آئے، مہمان کی عزت قدر و منزلت ہے، وہ کہ نہیں یہ تو نظر بد لگا کے چلا گیا، اس نے تو مجھے اس طرح سے دیکھا ہے، اس طرح تو فلاں مجھے طریقے سے دیکھا ہے، یہ سوء ظن رکھنا جائز نہیں ہے شرعاً، حسد کو پالنا جائز نہیں ہے شرعاً، انتقام کا جذبہ، تہمت لگانا اس کے اوپر، غیبت اس کی کرنا، اہانت اس کی کرنا، بے احترامی کرنا، کتنے ہی جرائم نظر بد کے نام پہ انجام دینا شروع کر دیں گے۔ یہ تو شیاطین نے اسے پکڑ کے اس کے منہ سے یہ باتیں نظر بد کے نام سے اگلوا رہا ہے۔ لہذا نظر بد کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ کسی سے انتقام لیں، کسی کی اہانت شروع کر دیں، کسی پہ الزام تراشی شروع کر دیں۔ کسی نے پوچھ لیا کہ کیا بچہ کرتا ہے، کیسی اس کی جاب ہے، اچھا سیلری کتنی ہے، بڑا پیارا ہے اور بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلو جی یہ تو ہے ہی دشمن، اس نے تو کیا ہی ہے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام، یہ دین الہی کی باتیں نہیں ہیں۔ اگر کوئی علاج ہے تو وہ علاج کیا ہے؟ وہ علاج آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے، اس حوالے سے کئی اعوذ ہیں، کئی، لیکن میں آپ کی خدمت میں اس میں معتبر ترین اعوذ پڑھ دیتا ہوں جو صحیح سند طرق سے ہمارے پاس وارد ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعیذ نفسی، پہلی چیز ہے کہ میں اپنے نفس سے پناہ لیتا ہوں، اعیذ نفسی وذریتی واہل بیتی ومالی بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت۔ اس روایت کے اختتام پہ ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل علیہ السلام نے یہ بیان کیا، اور امام حسن و حسین علیہ السلام کے لیے یہی تعویذ پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ سنی دونوں کتب میں ہے، اور یہی بس علاج ہے۔ لہذا اس ذکر کو پڑھیں۔ وَإِلَّا الْمِصْبَاح کفامی میں 7-8 ذکر موجود ہیں، آپ ان میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا ایک ذکر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منقول ہے کہ بسم اللہ ارقیک من کل عین حاسد اللہ یشفیک، کہ اللہ تمہیں شفا دے، کیونکہ حسد اس میں زیادہ
ایک مرض شمار ہوتا ہے۔ بہرحال ایک آپ نے جنات سے اس کا تعلق اگر جوڑیں تو کوئی تفسیر بن سکتی ہے۔ انسان کی خالی آنکھ ہپنوٹزم کی صورت میں تو کوئی عمل انجام دے لے، لیکن وہ بھی یہ نہیں کرتی کہ جو لوگ اعتقادات منفی اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، اچانک بیمار پڑ گیا تو انہوں نے کہا چلو اس میں تعریف شاید اس کی ہو گئی ہے، فلاں چیز ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر کمال کو لوگوں کے سامنے نہ پھیلائیں، کیونکہ حسد کے عناصر جب بھڑکتے ہیں تو تکلیف ساقط ہے، حسد کے اوپر جب عمل شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ تکلیف ساقط نہیں ہے۔ من شر حاسد اذا حسد، اس لیے جادو کی قسم سے ممکن ہے قرار دیا جا سکے، جنات کی شرور میں سے اسے قرار دیا جا سکے، ان دو میں سے کوئی تشریح کی جائے ممکن ہے، لیکن انسان کی خالی اس کے ایک اثر کو انسان کے عقل و شعور جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا۔ یہ آپ کے پاس ایک بیان ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک دو اور امور ہیں، تو آج ٹائم ہمارے پاس قلیل ہے، ختم ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلے اس میں پڑھیں گے، لیکن ماضی کے ان روایات میں سے ایک کو آپ کی خدمت میں پڑھ دیا جاتا ہے۔ معتبر احادیث میں سے ہمارے ہیں ہمالیہ شیخ صدوق میں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے شکایت کی، بہت وسوسے پیدا ہوتے ہیں، نفس بڑی باتیں کرتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، فرمایا کہ اس ذکر کو کثرت سے پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو یہ کثرت سے پڑھتا ہے جنات بھی جاتے ہیں، وسوسوں سے بھی اسے چھٹکارا ملتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کوئی بھی قوت اللہ کے علاوہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی قوت مجھے کچھ کہہ سکتی ہے نفع کے اعتبار سے، نقصان کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، موت کے اعتبار سے، وہ فقط قوت الہی ہے۔ اس کا اعتقاد قوت الہی پہ بن جاتا ہے، اور اللہ کی قوت پہ جب نگاہ ہو تو اسے ساری کی ساری قوتیں ہیچ، پست، حقیر، ضعیف، ناتوان نظر آتی ہیں۔ اور یہ ہے کہ فَذَهَبَ عَنْهُ الْوَسْوَسَةُ وَالْحُزْنُ، آدم علیہ السلام کے قلب سے وسوسہ اور حزن چلا گیا۔ اس حدیث کو بھی اس طور پہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ یہ ہمارے پاس چند احادیث تھی جس میں اذکار کا تذکرہ تھا، بقیہ انشاءاللہ تعالی کل ہم بعض احادیث پڑھیں گے جس میں پھلوں کے ذریعے اور سبزیوں کے ذریعے سے بھی بعض چیزیں ہیں، یعنی بعض چیزیں انسان میں امراض یا کمیاں ہوتی ہیں جو وسوسوں کے پیدائش کا سبب بن جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔